پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ میرے دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں میں لگنا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ، ضرورت کے مطابق ان چیزوں میں لگنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مکان بناتا ہے تو مکان میں ضرورت کے لیے ایک بیت الخلاء بناتا ہے، غسل خانہ بھی بناتا ہے، لیکن وہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، وہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ انسان جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے۔ تو جب تک 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جو اس کی جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں وقت گزارتا ہے، اپنی ضرورت اس بیت الخلاء میں پورا کر کے پھر فوری طور پر نکل جانے کا کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، وہاں رہنا نہیں چاہتا۔ کم سے کم وقت میں اپنی ضرورت پورا کرنے کا وہ کوشش کرتا ہے کہ میری ضرورت کم سے کم وقت میں پوری ہو جائے۔ تو ضرورت، اسی طرح اللہ پاک نے دنیا کے اس نقشے کو انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں اپنی ضرورتیں پورا کریں۔ ضرورت کے لیے لگنا اس میں ضروری ہے، کیونکہ پھر انسان پریشان ہوگا، جب ضرورتیں اس کی پوری نہ ہوں گی پھر بھی پریشان ہوگا۔ لیکن اگر ضرورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اسی کو پورا کرنا زندگی کا مقصد بنائے تو پھر اس سے زیادہ پریشان ہوگا۔ جب مقصد کو چھوڑ دے تو مقصد انسانوں کے پیدا کرنے کا اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ میری بندگی کریں، مجھے پہچانیں، میرا تعارف حاصل کریں، میری طاقت کو تسلیم کریں اور مجھ سے تعلق جوڑیں اور میرے لامحدود خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں یہ انسان۔ اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، یہ جو کچھ تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایسی محنت کرو اپنے دل پر کہ یہ تمہیں دھوکہ، اس کا دھوکہ تمہارے اوپر کھل جائے کہ واقعی یہ دھوکہ ہے۔ متاع الغرور کہہ دیا ہے اللہ پاک نے، دھوکے کا سامان، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، عرضی طور پر بنایا گیا ہے۔ تو اب نبیوں کی محنت یہ تھی کہ انسان ان چیزوں کو اصل نہ سمجھے اور اسی پر اپنی طاقت خرچ نہ کرے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش میں اسی کو کامیابی نہ سمجھے۔ اگر یہ غلط یقین انسان کے دل میں بیٹھ گیا اور اسی کو انسان نے اصل سمجھ لیا تو پھر انسان دھوکے میں پڑ جائے گا، اور پھر وہ جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے، وہ مقصد اسے رہ جائے گا۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں نے یہ محنت کی ہے۔ نبیوں کی محنت کی ابتدا جو ہوتی تھی وہ کلمے سے ہوتی تھی۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ پہلا جز جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی یہی ایک سبق امت کو سمجھانا کہ اے لوگوں، جو کچھ تمہیں چیزوں میں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ یہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، وہ حکم اصل ہے، اور وہ حکم اللہ کی ذات سے نکلتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز تمہیں یا نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے۔ یہ چیز اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا امر ہے، حکم ہے، وہ اصل ہے۔ تو اے لوگوں، یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے، سارے نبیوں کی یہی ایک دعوت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، جتنا بھی چھوٹا مخلوق یا بڑا مخلوق، یہ سب مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک اس کے خالق ہیں۔ تو ان چیزوں سے جو کچھ تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مثلا زمین سے تمہیں غلہ نظر آتا ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، تو نظر آتا ہے، ہم سب اب روز دیکھ رہے ہیں، غلے نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں زمین سے، قسم قسم کی پیداوار زمین سے، یہ ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے زمین میں کاشت کرنے والوں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو کون اگاتا ہے؟ اے زمین میں کاشت کرنے والوں، تم جو کھیتی جو کرتے ہو اور بوائی کرتے ہو، اس میں فصل ڈالتے ہو، تو تم نے جو دانہ ڈالا وہ تو زمین کے اندر گل گیا، سڑ گیا، تمہارے والا جو دانہ تھا وہ تو گل گیا، سڑ گیا زمین میں۔ تو اے زمیندار، یہ دانے کو کس نے پاڑ دیا مٹی کے اندر، پھر اسے کومپل کس نے نکالی، پھر اس کو اوپر زمین، اس کے اوپر مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور پھر اللہ پاک نے اس مٹی کو پاڑ دیا، اس باریک کومپل جو نکلی اسے، تو یہ زمین کو کس نے پاڑا؟ اللہ نے کیا۔ تو وہ جو دانہ اے زمیندار تم نے ڈالا تھا وہ تو گل گیا، سڑ گیا، تو یہ جو اوپر پیداوار ہوا مکئی کا یا گندم کا یا جو کا، جو بھی کچھ دانہ تم نے ڈالا تھا، اس کی کومپل نکلی، پھر اس کی شاخ بنی، پھر اس کے اوپر خوشے آئے، پھر اس میں دانے آئے، تو ایک دانے سے 100 دانے بن گئے۔ تو یہ کس نے بنائے؟ یہی اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ اصل میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سمجھاتے ہیں اللہ پاک کہ یہ جو تمہیں نظر آتا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کو اصل سمجھو، اسی کو اپنا مقصود سمجھو، اسی کے پیچھے پڑ جاؤ۔
چیزوں کے پیچھے مت پڑو، چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور تم اور اللہ کی ذات باقی ہے، وہ اصل ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دعوت ہے نبیوں کی۔ قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک بھرا ہوا ہے۔ پہلے جو صحیفے اور جو کتابیں نازل ہوئی وہ اسی دعوت سے بھری ہوئی، اللہ کی تعارف، کہ انسان اللہ کو اصل سمجھے، چیزوں کو اصل نہ سمجھے۔ چیزیں عارضی ہیں، فانی ہیں، وقتی ضرورت کے لیے ہیں، اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، موت کے بعد زندگی آنے والی ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت اللہ کی ذات کو تسلیم کرو اور موت کے بعد زندگی کو تسلیم کرو، موت کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ یہ دو باتیں جب آدمی تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو اور آخرت کی زندگی کو، کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ نبیوں کی دعوت تھی، اس کے لیے لاکھوں نبی اللہ پاک نے بھیجے۔ آخر میں اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین، ان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا اور یہی محنت کی۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کلمہ پڑھ لو، زبان سے اس کا اقرار کر لو، دل سے اس کی تصدیق کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چلائی تو اس پر کچھ لوگ آمادہ ہو گئے اور اکثر لوگ جو ہے اس کے مخالف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ جن کے اوپر آباد تھا اس وقت، بڑے بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے، سب کو جمع کیا، ایک مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اے میرے عزیزو، میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کو تسلیم کر لو تو یہ سارے عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، اور یہ سارے عجم تمہیں یہاں ٹیکس دیں گے۔ یہ کیسا کلمہ ہے؟ تو ابو جہل مجلس میں بیٹھا تھا، ابو جہل اٹھا، اس نے کہا بھتیجے اگر ایسی بات ہے، اتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کلمے سے جو تم لے کر آئے ہو، تو وہ کلمہ ہمیں سناؤ، وہ کیا کلمہ ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی کلمہ ہے، اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے تمام عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ اتنا وزنی، اتنا طاقتور کلمہ ہے،
کلمے میں اتنی طاقت ہے، یہ کلمہ آپ کے پاس لے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشی اور عزتوں کو لے کر آیا ہوں۔ اے ابو سفیان، کلمہ پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا آخرت کی عزتیں تمہیں مل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اپنے عزیزوں پر پیش کیا تو بعض لوگوں کی سمجھ میں بات تو آ گئی اور اکثر ان کے مخالف ہو گئے کہ ایک عجیب بات لے کر آئے ہو، تم ایسی عجیب بات لے کر آئے ہو، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایک عجیب بات ہے، کبھی ہمارے باپ دادوں میں یہ بات نہیں چلی اور نہ انہوں نے کبھی ہم سے یہ کہا ہے، یہ تم عجیب بات لے کر آئے ہو۔ تو وہ عجیب بات یہی کلمہ تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت شروع کی تو یہ کلمہ تمام کائنات، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے، یہ تسخیر کائنات کا کلمہ ہے، تسخیر کائنات، تمام کائنات کو مسخر کرنے والا کلمہ یہ کلمہ ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور ساتوں زمین آسمانوں کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ساتوں زمین آسمانوں کو ہلکا بنایا جائے اور یہ کلمہ اس کا سارے زمین آسمانوں کو توڑ کر نکل جائے گا۔ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا طاقتور کلمہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے یہ کلمہ سیکھ لیا، 13 سال اس میں لگ گئے۔ قرآن پاک کے واقعات ہیں بہت سارے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کلمے کو کھولا ہے، اس کلمے کو کھول دیا ہے اللہ پاک نے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام، سارے یوسف علیہ السلام، کتنے نبی آئے ہیں، ان کے واقعات مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ کلمہ کھول دیا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ، یہ جو کسی کہانیاں نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے، پیدا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تھا کہ پیدا ہو۔ فرعون تمام طاقت کو خرچ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو روک نہ سکا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اسی فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کو لا کر اس کی گود میں ڈال دیا کہ یہ ہے وہ جس کو تم قتل کرنے کے لیے 70,000 80,000 بچوں کو تم نے قتل کر دیا، یہ لے لو، تمہارے گود میں ہے، اس کو مار ڈالو۔ اللہ نے لا کر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ جب بچہ پیدا ہو اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف پیدا ہو جائے بکسے میں بند کرو۔ تو بکسا بنایا، پھر اس کے اوپر کیل لگائے اور تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو، پھر اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ پھر نیل جو اس کی ندی نکلی ہوئی تھی فرعون کے محلات میں،
پھر وہ بکسا جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہ تو موت ہے، یعنی بکسے میں بند کرنا موت، پھر نیل میں ڈالنا موت، پھر وہ لا کر اللہ پاک نے فرعون کے محل میں پہنچا کر موت کے منہ میں دے دیا، اور فرعون سے کہا کہ قتل کر دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ قتل نہ کر سکا، نہ کر سکا۔ یہ اللہ نے کلمہ کھول دیا ہے، یہ کلمہ ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کلمہ ہے کہ جو ارادہ اللہ کا ہو وہ ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ سارے واقعات جتنی بھی قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، یہ سب کلمہ کو کھولا ہے اللہ پاک نے۔ اور بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہے، جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ اب وہ فرعون ان کو اس نے غلام بنا دیا، سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، ان سے بگاڑ لیتا تھا۔ جب اللہ نے ان کو اس ذلت سے نکالنے کا ارادہ کیا تو ان میں دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، دعوت دینے والا۔ دعوت میں زبردست طاقت ہے، دعوت تمام کائنات کے نقشے کو توڑنے والا عمل ہے۔ یہی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور ان کے اس پر کڑا کیا اور کہا کہ اب تمہاری طاقت تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، زمین میں تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کلمے کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں چلو، تو وہ چلے، پوری دنیا میں چلے، کوئی اس کو نہ روک سکا۔ بڑے کوششیں ہوئی لیکن کلمے کو کوئی نہ روک سکا، اور وہ پورے عالم کے اندر پھیل گیا۔ اس میں یہ کلمے کی جو دعوت ہے یہ زبردست طاقت ہے، لیکن ہم چونکہ ہم تو پیدا ہوئے اور دنیا کی چیزوں کو انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، ہمیں نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ کلمے کی دعوت کا پتہ ہے، نہ اس کی طاقت کا پتہ ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ابھی تک محنت ہی نہیں کیا، یہ راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا ابھی تک۔ تو تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ امت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو دعوت والے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل ذمہ داری اس کی یہی ہے، اصل ذمہ داری اس امت کی دعوت والا کام ہے، عالم کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اس کا کام ہے، عام مسلمانوں کا کام ہے، تمام مسلمان ان کا یہ کام ہے۔ سب کو بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک کلمہ پڑھنے والوں، مرد ہو یا عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، تم سب بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، اور تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اور برائیوں سے اور کفر سے اور شرک سے منع کرنے والے ہو، یہ ہے اصل تمہارا کام۔ آج ہم دنیا کی چیزوں میں، کافر تو ویسی بھی لگی ہوئی ہیں، ان کو کچھ تو نظر آتا نہیں ہے آخرت۔ ہم جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کو راستے پر لانے کے لیے کہ وہ ان چیزوں کی بجائے اللہ کی ذات کو اصل سمجھیں، اس محنت کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم بھی اسی میں انہی لوگوں کے پیچھے ہم بھی پڑ گئے۔ وہ چیز جن چیزوں میں وہ لگے ہیں اسی میں ہم لگے، جن چیزوں کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں ہم انہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کو غالب کر دے اور کفر کو مغلوب کر دے۔
اور دلوں کے اندر وہی کچھ جو ان کا نقشہ ہے، جو ان کا یقین ہے وہ ہمارا یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی، ان کا یقین بدل دیا، کلمے کا یقین دل میں داخل کر دیا، تو چیزیں ان کے سامنے مٹی کا ڈلا اور سونے کی اینٹ برابر ہو گئی۔ اسی بھی نہیں ہوتا، اسی بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا کس سے؟ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، پیسوں سے نہیں، ملک مال سے نہیں، حکومت سے نہیں۔ حکومتیں نہیں کر سکتی، حکومتوں کے جو ارادے ہیں، حکومت والوں کے جو ارادے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کا ارادہ ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، حکومت والے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ مال والے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ یقین صحابہ کرام کا جب بن گیا تو اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ اب یہ یقین بنتا ہے دعوت سے۔ ہر مسلمان، یہ تو ایک اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ تو روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں یہ بات ہر بچے کے زبان پر آ جائے، ہر مرد عورت کے زبان پر آ جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ تو حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی زبان پر یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک بچے کی زبان پر یہ بات نہ آئے اس وقت تک دین پر چل نہیں سکتے، ہم رواجوں پر چلیں گے، دین پر ہم نہیں چل سکتے۔ یہ تو تقریر سننا اور بیان سننا نہیں، یہ تو دعوت ہے ہماری، ہر مسلمان کی دعوت ہے۔ تو یہ دعوت ہر مسلمان روزانہ، ہم جو روزانہ کی باتیں کرتے ہیں اسی میں یہ دعوت چلائیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ دعوت، اس سے آدمی کے دل کے اندر کلمہ پکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا درس تھا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سبق سکھایا، تو ان کا کلمہ پکا ہو گیا۔ ہمارا کلمہ کچا ہے، کیوں؟ ہم کلمے کی دعوت نہیں لیتے۔ لوگوں کو جو عمل، جو چیز آدمی اپنے اندر لانا چاہے اس عمل کو دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو بیان کرے۔ جو بھی آدمی کے اندر جو عمل بھی وہ کہے کہ میرے اندر یہ عمل آ جائے تو وہ لوگوں سے اس کی دعوت ہے۔ نماز میں سستی ہے، نماز کی دعوت ہے۔ جماعت میں سستی ہے، جماعت کی نماز کی دعوت ہے۔ ذکر میں سستی ہے، ذکر کی دعوت ہے۔ اکرام میں سستی ہے، اکرام کی دعوت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی ہے، اس کی دعوت ہے۔ دعوت سے اس کے دل میں اللہ پاک اس بات کو ڈالیں گے۔ جتنا وہ دعوت دے گا اللہ اس کے لیے وہ عمل آسان کرے گا۔ تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کا کام لیا اور اللہ نے ساری امت کو اس کے لیے منتخب کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم یہ کام کریں گے ہمارے ضروریات اللہ پاک ہماری دعاؤں سے ہمارے کام بنائیں گے۔
سورت یاسین کے پڑھنے سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. سورت واقعہ، اب یہ تو ہمارے لیے کس سے کہانیاں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان کے وفات کا وقت آ گیا تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا جو بھی اس وقت کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارا نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو میں تمہارے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ لکھ کر تم کو دے دوں گا، وہ تمہیں ملتا رہے گا، تمہاری وفات کے بعد تمہارے بچیوں کو ملے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. فرمایا تمہاری بچیاں ہیں. کہ اس نے فرمایا کہ میں نے بچیوں کو سورت واقعہ یاد کرایا ہے. سورت واقعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورت واقعہ پڑھے گا اس کے اوپر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. تو میرے بچیوں کا کام ہو چکا ہے. آج بھی اس میں وہی طاقت ہے. وہ تو ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. سورت واقعہ میں وہی طاقت ہے، سورت یاسین میں وہی طاقت ہے. تو جب ہم اصل کام میں پر لگ جائیں گے تو پھر ہماری ضرورتیں، حاجی صاحب فرماتے تھے، عبدالوہاب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیں اللہ پاک نبیوں کی طرح پالیں گے، بادشاہوں کی طرح نہیں، نبیوں کی طرح اللہ پاک پالیں گے. نبیوں کے کام جیسے اللہ پاک نے بنائے غیب سے، ایسے ہمارے کام اللہ بنائیں گے جب ہم اپنے اصل کام پر لگ جائیں گے. اصل کام جو ہمارا ہے وہ یہی دعوت والا، تبلیغ والا کام ہے. یہ ہماری اس کے لیے تشکیل ہو گئی ہے، پوری امت کی تشکیل ہو گئی ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، جوانوں کی بھی، بادشاہوں کی بھی. کوئی بھی آدمی دعوت کے کام سے فارغ نہیں ہے، سب کی تشکیل اس کام کے لیے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو، اور پھر نقل و حرکت پورے عالم کے اندر صحابہ چلے بغیر رہبر کے، بغیر زبان کے، بغیر چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھی. چلتے رہے صحابہ کرام، پیدل چلتے رہے، سواریوں پر چلتے رہے، بھوکے چلتے رہے، اور جوتوں کے تسمے، جوتے جو ہے وہ سارے ٹوٹ گئے اور چمڑے ان کے اتر گئے، اور پھر پیدل چلتے رہے، بغیر جوتوں کے چلتے رہے، اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور کھانا ختم ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ پتے، خشک پتے پانی میں بھگو کر وہ کھاتے رہے، لیکن چلتے رہے. کوئی حال ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی حال، نہ گرمی، نہ سردی، نہ عمر 98 سال کی عمر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں. مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس کو چھوڑ کر 98 سال کی عمر میں استنبول میں قبر بنا رہے ہیں. کتنے صحابہ کہاں کہاں گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور چین میں گوانزو ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ایک شہر ہے گوانزو، وہاں ان کا مقبرہ ہے. وہاں چین کتنا دور ہے مدینہ منورہ سے، لیکن چلے بغیر کسی، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ریل ہے، نہ موٹر کار ہے،
چلتے رہے اور افریقہ کے جنگلوں میں چلتے رہے، اسپین تک جب صحابہ کی تابعین صحابہ وہاں پہنچے اور سمندر میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں اتار دیے اور یہ کہا کہ اللہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ سمندر سے بھی تمہاری کوئی مخلوق اس طرف رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، تو یہ سمندر، یہ پانی کا قطرہ ہمیں نہیں روک سکتا۔ تو وہاں تک یعنی زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے، اس میں سستی اللہ پاک نے برداشت نہیں کی۔ نقل و حرکت صحابہ کی، اس میں صحابہ کو ڈانٹ پڑ گئی، نقل و حرکت میں سستی، اللہ کے دین کو پھیلانے میں کوئی حال ان کے لیے۔ 3 صحابہ رہ گئے تھے ایک غزوے میں بغیر عذر کے، تبوک کے موقع پر، واقعہ ان کے آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں پورا تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہے کہ 3 صحابہ بغیر عذر کے نہ جا سکے، کتنی ڈانٹ پڑ گئی۔ 40 دن تک تو ان کے ساتھ بات چیت ختم، دعا سلام بند۔ 40 دن کے بعد پھر حکم آیا کہ بیویوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو کیا گناہ ہوا ان سے، کیا جرم کیا ان سے، کیا گناہ ہوا؟ نماز چھوڑ دی یا اور کوئی فرائض میں کمی کر دی یا کوئی اور گناہ کا کوئی کام، کیا گناہ کا کام کیا صحابہ کا؟ ان کو اتنی ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی ان کو دعا سلام کا جواب بھی کوئی ان کو نہ دے۔ تو جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ تم نقل و حرکت جو اس امت کی جان ہے، اس کے لیے اس میں سستی اللہ پاک برداشت نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک نے دھمکی دی صحابہ کو، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلتے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے، دردناک عذابا علیما، دردناک عذاب تمہیں اللہ پاک دے دیں گے اگر نہیں نکلتے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور دوسری قوم کو ہم ہدایت دے دیں گے، وہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے اگر تم نہیں نکلتے۔ یہ دھمکی صحابہ کو ہے، مخاطب ہیں، اور پھر صحابہ کی بات سارے پوری امت مسلمہ ہے، سب کا حکم ایک ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ حکم تو ختم، حکم تو وہی چل رہا ہے، آج بھی وہی ہے، نکلو اللہ کے دین کے لیے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو، نکلنے کا حکم ہے، جتنے بھی چل سکتے ہو نکلو، اللہ کے دین کے لیے چلو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تو یہ میرے دوست اور بزرگوں کام ہے، اس کے لیے آج امت مسلمہ پریشانیوں میں گری ہوئی ہے، اور پریشانیوں کا علاج، مسائل کا علاج وسائل میں، مسائل کا علاج وسائل میں، مال میں، سونے چاندی میں، ہیرے جواہرات میں، ملک کو حکومت میں ڈوبتی ہے۔ مسائل کا حل وسائل میں، تو جتنے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اتنے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو امت مسلمہ پریشان ہے، سارے انسان پریشان ہیں، پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں، راستہ نہیں ملتا ان کو،
اب راستے پر ان کو راستہ دکھانے کے لیے یہ امت ہے، لیکن امت خود پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس امت کو، اس دلدل سے پوری امت مسلمہ کو نکالنا اور پھر اس راستے پر لگانا، یہ کام ہے۔ اسی کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو اس کی دعوت دی کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ نعمت ہے، یہ محنت نعمت ہے، نعمت، تو ہم اس کو نعمت سمجھیں، اس کی قدردانی کریں۔ اس کے لیے اوقات مانگے جاتے ہیں۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا جو ہے وہ وقت ہے، تو وقت مانگا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مال، اس کے بعد وقت پہلے فارغ کرو، وقت فارغ کرو۔ ہم سے وقت مانگا جاتا ہے، مال نہیں مانگا جاتا۔ مال بعد کی بات ہے، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، وقت سب سے پہلے وقت جو ہے یہ اہم ہے، اس کا مطالبہ ہے سب سے پہلے، تو وقت کو فارغ کرنا ہے۔ اب اس کا ترتیب بنایا ہے کہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک مسلمان کو بھی نہ چھوڑو کہ وہ 4 مہینے نہ لگائے، اور پھر اس کے بعد اپنی ترتیب بنائے کم سے کم درجے میں، سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، روزانہ 2 گشت، اور روزانہ ہفتے میں 2 گشت، اور روزانہ کم سے کم درجے میں 2.5 گھنٹے۔ تو یہ وقت کا مطالبہ ہے۔ اب وقت میں پھر جو ہے سوچے گا آدمی کہ اب کیا کروں، وقت فارغ کرے گا تو پھر سوچے گا کہ کیا کروں۔ اب وہ اعمال معلوم ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، وہ بھی اعمال معلوم ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس میں اپنے اوقات کو فارغ کریں اور اللہ کی دین کو خود سیکھ کر پورے عالم کے اندر اس کے لیے پھیل جائیں اور اللہ کی راستے میں نکل جائیں، جماعتیں بنا کر۔ یہ تقاضا ہے، پورے مسلمانوں سے تقاضا ہے، مردوں سے، عورتوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، یہ سب سے یہ تقاضا ہے۔ تو اس کے لیے جن بھائیوں کے قواعد پورے ہیں، یا کم سے کم پہلے تو وہ بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگیں گے، وہ 4 مہینے کے لیے